نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ کل بھی جو دن بھر کا وقت آپ کے علاقے میں گزرا اور اس سے پہلے بھی جو حاضری ہوئی اور اس قسم کے علاقوں میں جہاں پر قریب قریب بستیاں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اور محض اللہ نے ہمارے خاندانوں پر اور بستیوں پر رحم کیا اور اب علماء کی کھیپ پیدا ہو رہی ہے۔ میری نوعیت بھی ایسی ہی ہے، ہمارے خاندان کی نوعیت بھی ایسی ہی ہے کہ 15-16 سال سے علماء، عالمات اور حفاظ کرام اور خطباء اور مصنفین اور ادارے اور اسکول ملکی حالات کے تقاضے، اکابر سے رابطہ، دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا، دعوت و تبلیغ کی محنتیں، یہ سب کام ابھی ابھی ہمارے خاندانوں میں 15-20 سال سے رفتار سے ہونے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے تا قیامت آباد فرمائے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں اور ہماری نسلوں کے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، عزت تو ہماری صرف اسلام سے ہے۔ اسلام کے علاوہ دولت سے، برادری سے، قومیت سے ہمیں کوئی عزت نہ ملے گی، نہ رہے گی، نہ ایسی عزت ہمیں چاہیے۔ دوسری بات، انسان کی عادت ہے کہ وہ اس عضو کی درستگی اور علاج کی فکر کرتا ہے جو عضو بیمار ہے۔ پورا جسم سلامت ہے، انگلی کا ایک بال اکھڑ گیا، پھوڑا بن گیا، آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ میرے اس عضو کا علاج کر دیجیے۔ ایک آدمی کا پورا جسم سلامت ہے، ناخن اکھڑ گیا۔ ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب فرماتے ہیں آدمی پورے سلامتی والے جسم کو نہیں دیکھتا، وہ فکر مند رہتا ہے اس ناخن کی درستگی کے لیے، علاج کے لیے، مرہم کے لیے، دوبارہ اگ جائے، صحیح لگ جائے، بھداپن نہ رہے، نقص نہ پیدا ہو جائے۔ ایسے ہی میرے عزیزو، ہم سب کو اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنی مسجد میں جہاں خلا ہے اس پر محنت ہونی چاہیے، جہاں مرض ہے وہاں پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے، اور جہاں کمی ہے اس کمی کو ختم کرنے کے لیے جو اسباب ہے وہ اسباب اپنانا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے والد نے تبلیغ سے جڑ کر بیسمنٹ بنایا، دین کی ابتدائی طلب پیدا کی، میں ان کا بیٹا ہوں، میں بھی بیسمنٹ ہی بناؤں، اور اس کے بعد میرے بیٹے آ جائے، میرے والد کے پوترے آ جائے اور وہ بھی صرف بیسمنٹ ہی بنائے، عمارت کب کھڑی ہوگی؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ
اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ میرا کام تو ابتدائی طلب پیدا کرنے کے لیے ہے، تکمیل علماء اور مشائخ سے ہوگی۔ میرا کام تو ابتدائی طلب پیدا کرنے کے لیے ہے، تکمیل علماء اور مشائخ سے ہوگی۔ چلے کی جماعتیں پابندی سے نکلنی چاہیے، 4 مہینے سالانہ قربانی کی سطح مشورے سے جو بڑھا سکتا ہے بڑھانا چاہیے۔ بیرون ملکوں کے سفر ہونے چاہیے، مردوں کے سفر ہونے چاہیے، عورتوں کے ہونے چاہیے، لیکن تکمیل کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ دین کے سارے شعبے زندہ ہو جائے اور اصل جو خلا نقائص ہے اس کی تلافی بھی ہو جائے۔ تیسری بات میرے عزیزوں، ہم اپنی مسجدوں کو، امامت کو، اپنی جمعہ کی خطابت کو، اپنے خاندان کے ایک ایک طبقے کو موجودہ زمانے کے فتنوں سے بچاتے ہوئے دین اور دعوت کے ایک ایک تقاضے پر کیسے کھڑا کر سکتے ہیں۔ خلا ہے کہ ہماری عورتوں کو تجوید نہیں آتی ہے، خلا ہے کہ میرے خاندان کی عورتیں عالمہ تو کیا بہشتی زیور کی بنیادی معلومات بھی نہیں رکھتی ہے۔ خلا ہے کہ میری عورتیں مسنون دعاؤں سے اس قدر ناواقف ہے کہ آسانی سے عاملوں کے چنگل میں پھنس جاتی ہے اور عاملوں سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اب پورے خاندان کو بیٹھ کر کسی ایک مشیر اللہ والے کو سرپرست بنا کر، کسی ایک اللہ والے کو تجربہ کار ماہر شریعت کو مشیر بنا کر اب منصوبہ بننا چاہیے کہ ہمارے خاندان کی آنے والی نسل اور موجودہ بڑی خواتین کے لیے دینی تربیت کا انتظام کیا ہو سکتا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں فضائل ہے، دعوت و تبلیغ میں 6 نمبر ہے، مسائل کا مرحلہ کب آئے گا، تعلیم کا مرحلہ کب آئے گا۔ اب بڑی خواتین کے مکاتب، بڑی خواتین کے لیے ماہانہ 15 روزہ اصلاح معاشرہ کی مجلس، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے مستقل خطبہ دیا کرتے، مردوں اور عورتوں تک تیاری کرنے کی باتیں کہی جاتی۔ ہر نیک اللہ کے مقبول بندوں کے گھر میں یہ معمول رہا ہے کہ ہر موقع پر ضرورت کی بات، اب یہ بات ہونی چاہیے تاکہ رمضان کا جیسے استقبال ہو، شریعت جیسا چاہتی ہے ویسے استقبال ہو۔ ابھی ہم جنازے سے آ رہے ہیں۔ کورونا کے زمانے میں دسیوں لوگوں نے اپنی ماؤں کو نہلائے بغیر دفن کر دیا۔ دسیوں علاقوں کی کارگزاری ہے کہ بہنوں کو نہلائے بغیر دفن کر دیا، کیونکہ نہلانے کا طریقہ عملی مشق نہیں کروائی گئی۔ 3 گھنٹے لگتے ہیں، 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ ابھی آپ کسی گھر میں جمع کر دیجئے، ایک بہن ایک مجسمہ، ایک گاؤ تکیہ لے کر، عورتوں کا کفن لے کر
نہلانے کے آداب سنا دے، کرنے کے نہ کرنے کے کام سنا دے، اور کفن کا کپڑا پہنا کر بتا دے، عملی مشق ہو گئی۔ بہشتی ثمر سے مفتی بننے تک اگر عملی مشق نہیں ہوئی، نہ میں نہلا سکتا ہوں، نہ میری عورت نہلا سکتی ہے۔ تجہیز و تکفین کا ایک عمل میرے خاندان، میری برادری میں، میری بستی میں کتنی خواتین ہیں۔ پیشہ ور غسالائیں آپ کے پاس کیسے ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں۔ ہمارے ایک دوست مفتی صاحب ایک جنازے کے نہلانے میں شریک ہوئے تو حیران ہو گئے۔ پانی ڈالنے سے پہلے دعا، صابن لگانے سے پہلے دعا۔ مفتی بن گیا ہوں، اتنی کتابیں دیکھا ہوں، اس پر تربیتی اجتماع کرواتا ہوں، اس پر کتابیں لکھ چکا ہوں، لیکن یہ سب تو پتہ ہی نہیں ہے جو ایک عامیت بھی کر رہا ہے۔ رسومات ہے، رواج ہے، جاہلانہ طریقہ ہے۔ جنازہ اڑ گیا، گھر پر آئے۔ سنت یہ ہے جس کے گھر میں جنازہ ہو وہاں کھانا پہنچایا جائے، وہاں پر کھانا انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، آقا نے فرمایا جعفر کے گھر میں کھانا پہنچاؤ، یہ سنت ہے۔ ان پر غم آیا ہے۔ آپ کا علاقہ میں نہیں جانتا، ہمارے علاقے میں لوگ کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں جس گھر میں جنازہ رکھا ہوا ہے، تیسرے دن، 10ویں دن، 40ویں دن۔ اب جنازے کے بعد برادری کو بٹھائیے، خاندان کو بٹھائیے، بتلائیے حقوق واجبہ کیا ہوتے ہیں۔ آج ہی تبدیلی آ جائے ضروری نہیں۔ تبدیلی کا پہلا قدم علم ہے۔ پہلے علم آئے گا پھر عمل آئے گی، عمل آئے گا، اور اسی نسل میں آ جائے ضروری نہیں ہے، آئندہ کی نسل میں تبدیلی آئے گی۔ لیکن صحیح تصویر کہ جنازہ اٹھنے کے بعد یہ ناجائز رسومات ہیں اور کرنے کے کام یہ ہیں: قرض کا ادا کرنا، مہر کا ادا کرنا، میراث کی تقسیم کرنا۔ ہم ایک علاقے میں گئے، اس علاقے میں جہاں پر دینی شعائر ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے، انہوں نے بتلایا کہ ہمارے خاندان کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ جس گھر میں شادی ہوتی ہے وہ کمیٹی پہنچ جاتی ہے، پہنچ کر پوچھتی ہے آپ کیسے نکاح کروا رہے ہیں، ذرا بتائیے، شادی کیسے ہوگی، ولیمہ کیسے ہوگا۔ اگر کوئی ناجائز عمل خلاف شرع حرکت ہوتی ہے تو وہ خاندان کے ذمہ دار جس میں اہل علم علماء بھی ہوتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں بھائی یہ چیزیں اب تک بھی نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے، آپ اضافہ مت کیجیے، آپ ایسا کوئی حرام کام مت کیجیے، آپ کوئی گندی رسم شروع مت کیجیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے، جس لڑکے کا نکاح ہونے والا ہے، اس کو بٹھا کر شادی کورس کروایا جائے۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے اور ان سے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرت اور ازدواجی زندگی پر اتنا لکھا ہے، بٹھا کر سمجھائیے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد تو ڈرائیونگ سیکھنا چاہیے، لوگ ایکسیڈنٹ کے بعد بھی ڈرائیونگ نہیں سیکھتے، طلاق کے بعد بھی شادی کی زندگی نہیں سیکھتے۔ آپ کے یہاں جوائنٹ فیملی کا رواج ہے، مشترکہ خاندان، پورے 4-5 بھائی ایک بڑے مکان میں۔ مشترکہ خاندان میں اچھی چیزیں کیا ہے، قابل اصلاح چیزیں کیا ہے، اور انفرادی خاندان میں، انڈیویجول فیملی میں خوبیاں کیا ہے، خامیاں کیا ہے۔
ہماری 300 صفحے کی کتاب ہے، مشترکہ خاندان شریعت و سماج کی روشنی میں۔ یہاں پر اس مکان میں چچا رہتے ہیں، تایا رہتے ہیں، اور دوسرے 2 چچا بھی رہتے ہیں، کبھی بیوہ بہن پھوپھی بھی رہتی ہے۔ اب کمانے کا نظام ان کے درمیان کیسے ہونا چاہیے؟ اخراجات کی تقسیم کیسے تقسیم ہونا چاہیے؟ چچازاد تایازاد بھائی بہنوں کا پردہ کیسے ہونا چاہیے؟ پھوپھی زاد ماموں زاد بھائی بہنوں کا پردہ کیسا ہونا چاہیے؟ چولہا جیسے ایک رکھا گیا، غلہ جیسے ایک رکھا گیا، دل بھی ایک کیسے باقی رہے؟ ہم میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تقسیم میراث کی کوئی الجھن پیدا نہ ہو۔ بیوہ بہو، بیوہ بھتیجی، بیوہ بھانجے، بیوہ بھانجیاں، ان کے مالیاتی مسائل کیسے حل ہو؟ جوائنٹ فیملی کے اندر، مشترکہ خاندان میں اگر ساس پورے خاندان کو سنبھالتی ہے تو اس صدر خاندان سسر صاحب اپنی بہوؤں سے مشورہ، اپنے بیٹوں سے مشورہ، اینٹ ایک رکھنے سے گھر نہیں بنتا، مشورہ ایک رکھنے سے گھر بنتا ہے۔ روشنی لائٹوں سے نہیں آتی، نفرتوں کا اندھیرا ختم کرنے سے آتی ہے، بدگمانیوں کا اندھیرا ختم کرنے سے آتی ہے۔ تو یہ ایک موضوع ہے کہ ہمارے دولہے اور دلہن کو، لڑکے اور لڑکی کو ایک عالم صاحب طے ہو جائے کہ مولانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ برادری کا کوئی نکاح جب بھی ہوگا آپ ان کی 2 گھنٹے کی کلاس، 3 گھنٹے کی کلاس آپ لیں گے۔ پہلے زمانے میں یہ تربیت پرانی بوڑھی عورتیں اپنی آنے والی نسل کو دے دیا کرتی تھی، اب وہ تربیت نہیں مل رہی ہے، اس لیے مسائل ہے۔ نکاح کا مسئلہ، پورے علاقے میں چکن کی دکانیں ہیں، قریشی کاروبار ہے، ذبیحہ کے مسائل کیا ہے؟ شرعی ذبیحہ کسے کہتے ہیں؟ کیا ہم حلال گوشت کھا رہے ہیں یا حرام گوشت کھا رہے ہیں؟ ہمارے علاقے میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، منہ میں گٹکھا ہے، کان میں فون ہے، زبان پہ گالی ہے اور مرغی ذبح کی جا رہی ہے۔ اسی طرح حلال جانور کے حرام اعضاء کیا ہے؟ قربانی کا زمانہ آ رہا ہے، کیا ہماری برادری میں خالی 4 آدمی پر قربانی واجب ہے؟ قربانی کے واجب ہونے کے لیے نصاب کیا ہے؟ ہمارے آس پاس کے علاقوں میں قربانی دینے کا رجحان، پوری دنیا سے 25 لاکھ حاجی جمع ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنے حاجی تو صرف ہندوستان کے ہونے چاہیے، اتنے حاجی تو صرف ایک صوبے کے ہونے چاہیے، اتنے لوگوں پر حج فرض ہے۔ حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ آج کل کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ 7-8 لاکھ روپئے، 5-6 لاکھ روپئے جس کے پاس موجود ہے، زمین کی شکل میں، مکان کی شکل میں، زائد مکان کی شکل میں، کرائے کے مکان کی شکل میں، اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ فرض حج کے سلسلے میں میرے خاندان میں کتنا شعور ہے؟ ایک علاقے میں حاضری ہوتی ہے، وہاں پر حج کی اہمیت، حج کے فضائل، عشق پیدا کرنے والے مضامین سنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تشکیل ہوتی ہے آئندہ سال حج کے لیے کون جائے گا، اس آئندہ سال کون کون جائیں گے اپنی بیویوں کو لے کر۔ سونا رکھا ہوا ہے، بیگوں کی بیگے زمینیں رکھی ہوئی ہے،
حج کے بغیر مر رہے ہیں۔ خلا، جہاں پر خلا ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت۔ نوجوان نسل، میرے پورے ددھیا ننیال میں نوجوان کتنے ہیں؟ 50 نوجوان ہیں، 100 نوجوان ہیں۔ ان 100 نوجوانوں کی کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے۔ آج کل کے اصطلاحی الفاظ ہیں، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور شخصیت کے تعمیر کرنے کی کلاسز ہونی چاہیے۔ سب عالم بن جائے امت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا، سب حافظ بن جائے امت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ ہمیں ڈاکٹرز بھی چاہیے، مسلمان ڈاکٹر چاہیے، ہمیں لائر اور وکیل بھی چاہیے، دینی مزاج والے، ہمیں سی اے اور اکاؤنٹس کھاتے مینٹین کرنے والے بھی چاہیے، ہمیں کلیکٹریٹ تک پہنچنے والے بھی چاہیے، ہمیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ تک جانے والے بھی چاہیے، ہمیں صحافت جرنلزم میں پہنچنے والے بھی چاہیے، ہمیں قاضی بھی چاہیے۔ 4 بیٹے میرے صرف عالم بن کر آ گئے، کافی نہیں ہے بیٹا، آپ قضا پر محنت کر کے آئیے، یہاں پر آنے کے بعد قضا کے مسائل کو سنبھالیے۔ آپ بیٹے قرات کے ماہر بن کر آئیے، قرات 7 اور حفظ کو بڑھائیے، آپ علم حدیث پر محنت کر کے آئیے، اور آپ معاشیات پر محنت کر کے آئیے۔ جائیے ملیشیا، جائیے ملک کے مختلف حصوں میں، اور جا کر اسلامک اکنامک سسٹم، الاقتصاد الاسلامی پڑھ کر آئیے۔ سری لنکا جائیے اور جا کر دیکھ کر آئیے کہ کیسے آسانی کے ساتھ ہم لوگوں کو بغیر سود کے قرض دے سکتے ہیں۔ 1 روپیے کا چندہ نہیں چاہیے آپ کا، بینک قائم ہو جائے گا۔ جتنے بینک ہیں لوٹ سکتے ہیں، ہم جو مسلم فنڈ کھولیں گے وہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ وہ بینک آپ کو پیسے دینے سے انکار کر سکتے ہیں، 4 لاکھ ہے ابھی 1 لاکھ لے جائیے، 3 لاکھ ابھی ہم نہیں دیں گے۔ ہم جو مسلم فنڈ کھولیں گے، اسلام نے جو کانسیپٹ بنایا، ہمارے بڑوں نے جو عملی شکل بنائی، آپ کے لیے غیر سودی قرض اور آپ کا رکھا ہوا پیسہ ہر وقت دیا جا سکتا ہے۔ ایک بیٹا ماہر معیشت بن کر آئے، ایک میرے خاندان کے اندر بیٹیاں ہیں، یہ بیٹیاں تعلیم کے میدان میں، پردہ بھی پورا ہو، علم کی گہرائی بھی ہو۔ پردے کے نام پر جاہل مت رکھو، اور علم کے نام پر بے پردہ مت کرو۔ پردے کے لیے خدمت سے جی نہ چراؤ، اور خدمت کے نام پر بے پردہ نہ کرو۔ جس قوم کی عورتیں جاہل ہے ان کی نسلوں میں علم نہیں آتا ہے۔ حفصہ بنت سیرین رحمت اللہ علیہا، محمد بن سیرین جب تفسیر کرتے تو ان سے سننے والے حفصہ بنت سیرین کے پاس آتے، آ کر کہتے کہ آج ابن سیرین نے یہ کہا، تو بہن کہتی کہ انہوں نے اس آیت کے ذیل میں یہ بات نہیں کہی، محمد کو تو یہ بات بھی کہنا چاہیے تھا۔ بہن تفسیر کی اتنی بڑی ماہر، بدائع الصنائع ہمارے پاس فتوے کی کتاب ہے، علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ، ان کے سسر تھے تحفۃ الفقہاء، انہوں نے کہا کہ اس کی جو شرح لکھے گا اس کو میں اپنی بیٹی دوں گا۔ پیمانے بھی عجیب تھے، کیسے علم کی بلندیاں تھی، میری بیٹی اس کو دوں گا جو اس کی شرح اور گائیڈ اچھی لکھے گا۔ علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا۔ جب کوئی فتویٰ پوچھا جاتا تو 3 آدمی کی دستخط ہوتی تھی، ایک علامہ کاسانی کی اور ایک بیوی کی اور ایک سسر کی، تینوں کی دستخط کے بعد فتویٰ نکلتا تھا۔ اپنی عورتوں میں علم کی ترقی،
बेंगलुरु के मदरसे, मालेगांव के मदरसे, गुजरात के मदरसे, जहां पर हमारी औरतों के इल्म का पैमाना बढ़े, या वहां की पढ़ी हुई खवातीन को बहू बनाकर अपनी बरादरी में जमाया जाए, चूल्हे चक्की, खाने पकाने, धोने धुलाने की मसरूफियत को कम करवा कर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के बालिगात के मकतब कायम करवाए जाए, तभी तो फजर सूरह यासीन से सुनाई देगी, तभी तो शाम सूरह वाक़िआ से होगी, तभी तो रात सूरह मुल्क और सूरह सजदा से होगी, तभी तो औरतें झाड़ू मारते मारते तिलावत करेंगी, तभी तो वो दिन नजर आएंगे हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास जो धोबी बयात किए हुए थे, वो कपड़ा जमीन पर मारते हुए इल्लल्लाह, कपड़ा धोते हुए इल्लल्लाह। हमने मिस्र में देखा एक औरत खेत में काम कर रही है, बुरके में डूबी हुई है, मजबूरी ने उसको बाहर निकाला है, लेकिन बुरके में डूबी हुई है। हमने मिस्र के आखिरी गांव में फजर के बाद ऐसी तिलावत को सुना है कि हम जैसे लोग भी इतनी अच्छी तिलावत नहीं करते हैं। अपनी औरतों की तालीम पर तवज्जो, उसके लिए मुस्तहकम इदारे, मुस्तहकम निजाम, अपने खौल में बंद रहने से इल्म और अमल की तरक्की नहीं होती है। सिर्फ एक मिसाल सुनाऊंगा। मालेगांव में 2 मदरसे हैं। एक मदरसा है जहां पर पूरे गांव का कचरा डाला जाता था। एक आलिम दीन को अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली और उसके बाद वो आलिम दीन ने मेहनत की। आज उस मदरसे में मैं हाजिर हुआ हूं, 1500 लड़कियां पढ़ती हैं। कचरा चुनने वाली औरतें कुरान और हदीस की आलिमा बन गई। कचरा डाले जाने की जगह इल्म का सरचश्मा बन गया। 3 टाइम का खाने से आदमी जिंदा नहीं रहता, फिक्र के जिंदा रहने से आदमी जिंदा रहता है। आदमी की जिंदगी खाने से नहीं, फिक्र से जुड़ी हुई है। मेरी बीवी मेरे निकाह में 15 साल से, 10 साल से क्या खिदमत में कमी की। 15 साल में किस दिन किस वक्त की चाय देने से उसने इनकार कर दिया। इतनी वफादारियां की है और मैं उसको जाहिल बाकी रखा हुआ हूं। मेरे से बड़ा कोई जालिम है? मेरे से बड़ा कोई जालिम है? मेरी माँ ने मुझे आलिम बनाया, मेरी माँ ने मुझे हाफिज बनाया और आज तक मैंने उसकी दुआ कुनूत नहीं सुनी है। आज तक मैंने उसकी अत्तहियात नहीं सुनी है। मुझे अपनी वालदा का गम नहीं है। जलालैन मैंने कई मर्तबा पढ़ ली, सूरतुन नूर मैंने कई मर्तबा पढ़ा, लेकिन अपनी औरतों को बिठाकर मैंने सूरतुन नूर की तफसीर नहीं की। साहबा की बेटियां सूरतुन नूर के बगैर, साहबा के बेटे सूरे मायदा के बगैर बालिग नहीं हुआ करते थे। सूरतुन नूर पर्दे के अहकाम, सूरह हुजरात जोड़ पैदा करने के अहकाम, सूरह मायदा हुकूक व हुदूद की तफसील, सूरतुन निसा, सूरतुत तलाक, उसमें मुआशरती जिंदगी के मसाइल। तो मेरे अजीजों, बालिग और बड़ी औरतों में मकातिब का फैलाना और इब्तिदाई बच्चियों में मदरसों में दाखिला दिलाकर, चाहे आप मोमिना कोर्स पढ़ाएं, चाहे आप आलिमा कोर्स कराएं, अकाबिर का अलग अलग रुझान है। एक जमाना था कि घर में रखने से हया महफूज हो जाती, यहां पर घर में रखने से हया खतरे में है, फोन के हर हाथ में पहुंच जाने की वजह।